اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان سناؤں گا۔ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے تربیت حاصل کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں تک اسلام کی خاطر گئے، اور سورج کی تپش کا واقعہ کیا ہے، اور مولانا رومی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فیض حاصل کیا۔ اور میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے روحانی اور اچھے حصول بتائے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ معزز سامعین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 560 ہجری سبزوار میں ہوئی، جس کی نسبت سے سبزواری کہلائے۔ آپ کا نام حضرت سید شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جبکہ والد کا نام سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اور امام جعفر سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید صلاح الدین محمد سبزواری اپنے زمانے کے ولی کامل دین حق تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت سید عبدالہادی کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر، حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم دی۔ 579 میں جب آپ کے والد سید صلاح الدین محمد تبلیغ کے لیے بدخشاں روانہ ہوئے تو سید شمس الدین محمد سبزواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ بدخشاں میں تبلیغ کے بعد تبت کوچک چلے گئے اور وہاں سے کشمیر کا رخ کیا، جہاں آفتاب پرستی عام تھی، اور لوگوں کو اسلام کا درس دیا۔ 586 ہجری میں سبزوار واپسی کے بعد آپ کا نکاح کیا گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند ہیں، جن کے نام سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھے۔ حضرت سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے روحانی اور صوفی بزرگ تھے جنہوں نے 13ویں صدی میں اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ مولانا رومی کے روحانی مرشد بھی تھے، اور انہوں نے مولانا رومی کو ایک عظیم صوفی شاعر میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ زیادہ تر مولانا رومی کی تحریروں اور ان کے مریدوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ شمس تبریز ایک آزاد روح تھے، اور وہ روایتی مذہبی تعلیمات سے زیادہ روحانی تجربے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی تعلیمات کا محور عشق حقیقی تھا۔ ان کے مطابق انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ انہوں نے عشق و معرفت کا ایک ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ عشق کے ذریعے ہی انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ شمس تبریز اور مولانا رومی کی ملاقات ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جب شمس تبریز مولانا رومی سے ملے تو مولانا رومی کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ شمس تبریز کی صحبت میں مولانا رومی نے روحانی ترقی کی نئی منزلیں طے کیں، اور انہوں نے اپنی تمام شاعری شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ہی تقدیم کی۔ 1256 عیسوی میں تاتاری حکمران ہلاکو خان نے خوارزم کی فتوحات کے دوران قلعہ الموت پر بھی لشکر کشی کی اور رکن الدین خورشید شاہ اسماعیلی پیشوا کو قتل کروا دیا، جس سے اسماعیلی تبلیغ کی سرگرمیاں ختم ہو گئیں، جبکہ 1258 عیسوی میں خلافت عباسیہ تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ سیاسی طور پر دنیا اسلام میں سنی عقائد کی ترجمانی عام تھی، اور اسی عقائد کے برخلاف حضرت سید صلاح الدین کو قتل کر دیا گیا۔ والد کے قتل کے بعد شمس الدین سبزواری ہجرت پر مجبور ہو گئے اور بغداد چلے آئے، جہاں خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی کی عام ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بعد قازمین چلے آئے، اور کچھ عرصہ قیام کر کے ہندوستان کی سرحد سے داخل ہوتے ہوئے 664 ہجری کے اختتام میں ملتان پہنچے۔ جب تک حضرت سید شمس الدین سبزواری ملتان آئے، تب تک اسماعیلی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں ہندو گھرانوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ شمس الدین سبزواری کی وفات 114 سال کی عمر میں 28 صفر 674 ہجری مطابق 3 مارچ 1276 عیسوی کو ملتان میں ہوئی۔ دربار 1330 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو مربع نما ہے، اور اس کی بلندی 30 فٹ ہے۔ یہ مزار دریائے راوی کی پرانی گزرگاہ کے قریب قلعہ ملتان کے مشرق میں نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ امتداد زمانہ کے باعث دریائے راوی اپنا مقام بدل گیا۔ یہ مزار کا علاقہ عام و خاص باغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شمس تبریز کی وفات کے بعد مولانا رومی صدمے میں مبتلا ہو گئے
اور انہوں نے شمس تبریز کی یاد میں بہت سی نظمیں لکھی۔ مولانا رومی شمس تبریز کی تعلیمات کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ شمس تبریز کو بہت سی کرامات کا حامل مانا جاتا ہے۔ ان کی کرامات کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق شمس تبریز کے پاس غیب دان کا علم تھا اور وہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے تھے۔ شمس تبریز کا فلسفہ عشق، وحدت الوجود اور روحانی ترقی پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ انہوں نے عشق کو معرفت کا ایک ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ عشق کے ذریعے ہی انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم روحانی اور صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز کی زندگی اور تعلیمات صوفیہ اور دانشوروں کے لیے ہمیشہ سے ایک دلچسپ موضوع رہی ہے۔ ان سے منسوب کئی واقعات اور کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے ایک کہانی سورج کے قریب آنے کی بھی ہے۔ یہ کہانی بیان کرتی ہے کہ ایک بار شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ بھوننا چاہتے تھے، لیکن آس پاس کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان میں موجود سورج سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، اب تو ہی میرا ٹکڑا بھون دے۔ یہ کہتے ہی سورج زمین کے قریب آ گیا اور گوشت کا ٹکڑا پک گیا۔ معزز سامعین، اس کہانی کو تاریخی اور سائنسی نقطہ نظر سے دیکھنے پر کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ سائنس اس واقعے کو سورج کا زمین کے قریب آنا سائنسی طور پر ناممکن سمجھتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہ رہتا، اور دوسری طرف سائنس کا کہنا ہے کہ اس کہانی کو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی روحانی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مبالغہ آمیز انداز میں بیان کی گئی ہوگی۔ لیکن سائنس کو یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کہانی میں سورج کو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کا استعارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ روحانی کمال حاصل کرنے والا انسان کائنات کی قوتوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ ایسی کہانی عام طور پر صوفیہ اور اولیاء کے بارے میں لوگوں میں پھیلائی جاتی تھیں تاکہ ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکے اور لوگ ان سے متاثر ہوں۔ اس کہانی میں ایک گہرا روحانی پیغام موجود ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی روحانی طاقت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور انسان اپنی روحانی کوششوں کے ذریعے کائنات کے قوانین پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔